sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایک وقت تھا جب بھارت ڈھنڈورتا پھرتا تھا کہ اس نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے. آج نہ صرف بھارت کی وہ اتراہٹ خاک ہو چکی ہے بلکہ بھارت خود ایک گلوبل تنہائی کی تصویر بن چکا ہے. آج بھارت کے اندر ہی چوٹی کے ماہرین کھل کر نریندر مودی کے بھارت کی سفارتی تنہائی، گلوبل آئسولیشن اور پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں زبردست اضافے کا اعتراف کر رہے ہیں. متعدد بھارتی اسپیشلسٹ اور انٹلیکچوئلز کا ماننا ہے کہ دنیا میں پاکستان اب ایک اسٹریٹجک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی پروفائل نے اسے انٹرنیشنل سطح پر ایک بڑا بوسٹ دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے درمیان بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت کچھ ایک سال میں آپریشن سندور کے بعد حاصل کیا ہے. اب ایک ہی ایسی طاقت ہے جو ویسٹ ایشیا کی نہیں ہے اور وہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ پرماننٹلی جڑ گئی ہے اور وہ ہے پاکستان. کیسے جڑ گئی ہے؟ ویسٹ ایشیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں، ایک تو کوڈ بن گیا ہے، اس کوڈ کے اندر ہے ٹرکی، اس کے اندر ہے ایجپٹ، پاکستان اور سعودی عربیہ، 4 بڑی کنٹری یہ آپس میں بات کر رہی ہیں. قطر آلریڈی بات کر رہا ہے پاکستان سے. پھر جو یہ ایم او یو ہے، ایران نے اس ایم او یو کا نام دیا ہے اسلام آباد ایم او یو. اب رشتے اور بہتر کرنے ہیں ایران کو پاکستان کے ساتھ. بات چیت وہاں ہو رہی ہے اکنامک ایشوز پہ، سیکیورٹی ایشوز پہ، ملٹری ایشوز پہ، ٹیکنالوجی کے اوپر، تو سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان آج ایک ایسا ملک ہے ملٹی پولر ورلڈ میں جہاں 3 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، چائنا اور رشیا. ان تینوں کے ساتھ اس کے رشتے جو ہے بہت اچھے ہیں جو اور کسی کنٹری کے نہیں ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آ چکا ہے. رشیا ہے، ان کا یوریشین سیکیورٹی آرکیٹیکچر آ چکا ہے. ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، اکنامک ایکٹیویٹی، اس سب میں پاکستان جڑ گیا ہے. پاکستان کا ایک پرماننٹ رول ہے، سیکیورٹی کے رول کے اوپر ہے، ایک جیو پولیٹیکل رول ہے، ایک میڈیٹر سے بڑا رول ہے. فارمر انڈین فارن سیکرٹری کنول سبل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریجنل سیکیورٹی اہمیت میں واضح اضافہ ہو چکا ہے. ان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کا جو کردار پاکستان کو ملا، اس نے پاکستان کی گلوبل پریسٹیج کو نمایاں طور پہ بہت سٹرونگ کر دیا ہے. Regional security profile that has been given to Pakistan. They have been given the role to be a mediator between Iran and the United States, which has given Pakistan a great international boost. There's no doubt about it. Many countries are appreciative of the fact that in a very difficult situation, Pakistan came in and stepped into this mediatory role with their defense agreement with the Saudi Arabia. There is some cause for concern about Pakistan's high profile, which they'll capitalize on and use that to put pressure on India on various issues which divide us. پاکستان کی گلوبل اہمیت کے حوالے سے سب سے حیرت انگیز بیان آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری ہوسابلے نے دیا. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تھا. یہ کہنا تھا آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کا. Security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Trade and commerce goes on. Visas are being given. So that we should not stop it, because there should be a window for always for a dialogue. پچھلے چند مہینوں کے دوران انڈیا اور پاکستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس اور فارمر ملٹری آفیسرز کے درمیان بیک چینل ملاقاتوں کی خبریں بھی آئی ہیں. اس ہفتے خاص طور پہ یہ خبریں سری لنکا اور تھائی لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے سامنے آئی، جہاں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے فارمر آفیشلز کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. ان میٹنگز کو اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ دونوں جانب اختلافات کے باوجود عملی انداز میں بیک چینل مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. The
RSS chief in India talking about dialogue with Pakistan. Reports have emerged of another track 2 dialogue between Indian and Pakistani retired foreign service, army, journalists meeting in Colombo and in Bangkok for a track 2 dialogue. Do you think that these are just coincidences, or do you think that there is some kind of subtle pressure to nudge the two countries to talk? I do appreciate the fact that Pakistan played the role of a mediator, because it did seem that between Iran and the United States, it was not possible for them to have direct talks. The India-Pakistan arena, I believe, has always been a bilateral one in which our concerns are well known and well expressed. And in that particular context, there is also need for dialogue. The lines should be kept open so we can have a possibility to see if there is a new wind. We must also be careful at this particular juncture, because there are various parties in our region who are becoming more sympathetic towards the Pakistani cause. Earlier, it was only the Chinese who were supportive of Pakistan, but we do see that within the region, Pakistan is gathering greater momentum of some semblance of support and understanding of what their aspirations are. ایک ایسا ملک جو کچھ عرصے پہلے تک مشکلات کا شکار سمجھا جا رہا تھا، آج وہی پاکستان گلوبل پیس کا سب سے بڑا ضامن بن کے ابھرا ہے۔ امریکہ ایران تاریخی امن معاہدے میں پاکستان کی میڈیشن نے نہ صرف دونوں ملکوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے میں مدد دی، بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان گلوبل کرائسس میں مؤثر کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ 50 سال بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے چوٹی کے لیڈرز کی ملاقات پاکستان کی ثالثی میں ہوئی اور اسلام آباد میں ہوئی۔ ویسٹرن میڈیا دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو بیک چینل ملٹری ڈپلومیسی کی ایک اہم مثال قرار دیتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ عوامی بیانات میں بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ اسی ڈپلومیٹک کامیابی نے پاکستان کو بیک وقت ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین اور امریکہ کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کا موقع دیا ہے۔ مگر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون ایک نئے ریجنل اسٹریٹجک کوارڈ کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس نئے اتحاد کا پہلا اجلاس رواں سال مارچ میں ریاض میں ہوا، جس میں مذاکرات کے مزید 4 دور ہو چکے ہیں اس کے بعد، جو جی سی سی سے باہر ایک بہت طاقتور علاقائی گروپ کے قیام کا واضح سگنل ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے، ہم کر رہے ہیں ملٹری اور اسٹریٹجک امور کے ممتاز ایکسپرٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ، فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اور فارمر کارپس کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جو یقینی پاکستان کی جو اس وقت امپورٹنس ہے، گلوبل پریسٹیج میں اضافہ ہوا ہے، جو اس کی ڈپلومیسی کو پوری دنیا مان رہی ہے، میڈیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پاکستان کا پیس میکر کا امیج بنا ہے، اب وقت ہے کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کو اور اس میجر بریک تھرو کو لیوریج کیا جائے، اور اس سے پھر پاکستان کے سبسٹینشیل جو ہیں وہ گینز جو ہیں وہ نظر آئیں۔ تو کیسے ہم لیوریج کر سکتے ہیں اب اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایفیکٹو انٹرو آپ نے دیا، اور زیادہ تر آپ نے جو انڈین جو لوگ ہیں ان کو کوٹ کیا، اور خود ہم اپنی کیا تعریف کریں جب آپ کا دشمن ہی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ واقعتاً پاکستان کو ہر فیلڈ میں ایک بڑی نیک نامی ملی ہے، بہت عزت ملی ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے رب تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل ریپوزیشن کر دیا ہے۔ ہم اب وہ والا پاکستان نہیں رہے جو مشکلات کا شکار تھا، جس پہ بلیم گیم ہوا کرتی تھی، جس کو ڈبل گیمر کہا جاتا تھا، جس کو بہت سارے القابات دیے گئے، بیکاز یو ایس ایس آر بھی ہمارے ریجن میں کمٹ رہا، پھر 9/11 کے بعد یو ایس نیٹو کمٹ رہے، اور سارے لوگ یہاں سے ناکام ہو کے گئے، اور اوبویسلی ہمارے متعلق جو اوپینین تھا وہ اس سے بڑا ایفیکٹ ہوا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کا اس سچویشن میں جب ہم اکٹھے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے لیوریج کر سکتے ہیں۔
تو کمال بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم اس کو لیوریج بھی کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ایک بڑی بات آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آج گلوبل پاور پالیٹکس ہے اس میں آپ واحد ملک ہیں جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے. اس وقت اگر ملٹی پولر اگر آپ ورلڈ لیں تو چائنا کو بے حد آپ کی ضرورت ہے, سملرلی اپوزنگ سائڈ پہ یو ایس کو آپ کی بے حد ضرورت ہے, اور رشیا کو بھی آپ کی ضرورت ہے ان کمنگ ڈیز. اور جو کوئی اور پار انڈیا اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے اس کو ہم بڑے اچھے احسن طریقے سے افیکٹو طریقے سے چیک میٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کامران صاحب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت جو ہے جو ہمارے لیے ایک تانا بنا ہوا ہے کہ 78 سال ہم نے کیا کیا یہ وہ سارا کچھ, تو یہ وقت لگا ہے جو انٹرنیشنل گلوبل پاور پالیٹکس میں جو پاورفل ممالک ہیں ان کو کنزیوم ہونے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے یو ایس ایس آر کنزیوم ہوا اور آج چیک میٹڈ ہے اور آج یوکرین کے ساتھ وہ انگیجڈ ہے, لیکن کس طریقے سے 9/11 کے بعد یو ایس کنزیوم ہوا, ابھی ایران وار کے ساتھ اور اسرائیل اس نیکسس کے ساتھ یہ بھی کنزیوم ہوا, اور ابھی جب یہ واپس جائے گا اور اگر ڈالر ڈی ڈالرائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہی ریسٹرکٹ ہو کے رہ جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اوپر سٹریس تھا اس پار پالیٹکس کا وہ کم ہوا ہے, یہ ہمارے لیے بادل چھٹے ہیں. We have the best of the relationship with China, very good relationship with US, very good relationship with Russia. تو اب یہ ایک ماحول بن گیا ہے جس میں ہم نے ابھی اپنے آپ کو ری پوزیشن کر کے تو ہم نے اپنی ڈیسٹنی جو ہے اس کو ری شیپ کرنا ہے. تو بڑی بات ہماری ڈیسٹنی جو سر آپ نے فرمایا کہ ری شیپ کرنا ہے, لیوریج اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو لیوریج کر سکتے ہیں, ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. تو لیوریج جب ہم کرنے جائیں تو سر ہماری سب سے بنیادی سینٹرل جو ہماری تھیم ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی, ہماری گروتھ کی, وہ ہے اکانومی سے ریلیٹڈ. تو وہ ایک اکنامک فرنٹ پہ, اور اکنامک اگر ہمیں گینز ملتے ہیں, بینیفٹس ملتے ہیں اس لیوریجنگ کے نتیجے میں, تو جب ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. یقیناً جو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اسی وقت لیوریج ہوگی کہ جب اس کا اکنامک گین ہمیں ملے. بالکل, یہ آپ کا ایز آف ٹوڈے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا جواب آپ کو پینٹ کر دوں. میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں سے ہم نے جانا کدھر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم ناؤ اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ہم جو چائنا کو ہم نے انڈین اوشن میں لے کے آنا ہے جس کے لیے سی پیک کہیں رکا ہوا ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس کو افریقہ تک لے کے جانا ہے, اسی طریقے سے ہم نے رشیا کو, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو وہ نیچے لے کے آنا ہے. تو وی ہیو ٹو بیکم اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ابھی اسی میں ہی ہماری اکانومی ہے. اچھا, پھر دوسری بات ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے مسلم ورلڈ کو ری یونیفائی کرنا ہے, ان کو ہم نے قریب لانا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا ہے, یہ چاروں بڑے ممالک اس مسلم ورلڈ کا انجن بنیں گے. سو وی ول آل کم کلوز. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں زور بازو کس کو عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے, وہ پاکستان ہے. تو ہم نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے رائٹ اپ ٹو نارتھ افریقہ, اور یہ ایک پورا ایک مسلم بلاک ہے, اور یہ اس کو جو ہے ہم نے پھر لیڈ کرنا ہے. تو یہ دوسری بڑی چیز جو ہے ہم نے یہ بننا ہے. اور اب ضرور بنے جنرل صاحب ضرور بنے, لیکن اکنامک براہ راست سبسٹینشل ٹینجیبل گروتھ اور گینز ہوں گے تو پھر ہمارا جو ہے ہماری اپ لفٹ ہوگی. چونکہ اس وقت غربت کا لینس ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, تو اس لیے جو ہے بڑی پکچر پلیز اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ اوور لک نہ کریں. امیجیٹ اکنامک ایفیکٹس جو ہیں
وہ آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر کوئی چیز ریسکیو کر سکتی ہے پاکستان کو اس سٹیج پہ، تو اگر ہم انڈسٹریل پار بنے، ایگریکلچر سے ایک پروڈیوسنگ کنٹری بن جائیں ٹرانزٹ کر کے، اور پھر ساتھ ہم سی پیک کو بنا لیں اور ساتھ ہم اپنے بچے پڑھا لیں، تو دس ول چینج آر فیٹ. تو بیسیکلی ابھی کسی طریقے سے ہمیں انڈسٹریل سٹیٹ بننا ہے، ہم نے پروڈیوسنگ ملک بننا ہے، بیکاز اور میں کہیں ایسا سکوپ نہیں دیکھتا جہاں سے ہم بہت جلدی ترقی کر سکیں. آبویسلی اس نیک نامی کے ساتھ ہمارا سٹیچر جو ہے تمام ممالک کے ساتھ بڑھ گیا ہے، اور ابھی ہمیں ٹریڈ میں بھی وہ لیپ ملے گا. اسی طریقے سے ہمیں اپنی پالیسیز اور اس کو ری لک کر کے ری شیپ کر کے، تو ایف ڈی آئی اس وجہ سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بے تحاشا آ سکتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹورزم کے لیے کھولنا ہے. وی ہیو ٹو بی این ایکسیپٹیبل کنٹری. اور وہ یہ جو بہت پرانا یہ جو اس صدی سے وار آن ٹیرر اور اس طرح کے جو امپریشنز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈسپیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں جو پہلے ہمارے جو ہمارے ہاتھ میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے یا جو بالکل سامنے ہمارے چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ہم ابھی تک اس کو صحیح طرح سے وہ نہیں کر سکے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سی پیک، اور ظاہر ہے کہ بی آر آئی کا پورا جو ہم اس کا بھی سینٹر پیس ہے، وہ ابھی تو ہم جیل صاحب اس کو بھی صحیح طرح سے جو ہے وہ لیوریج نہیں کر سکے ہیں، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے جو کہ تمام چیزیں جس کی لیے تیاری ہے، چائنا ساتھ کھڑا ہے، نمبر 1 گلوبل پاور ہو گیا ہے، ہم تو اس کی بھی جو بیسک پوٹینشیل ہے اس کو بھی ہم عبور نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری کمیاں ہیں نا، یہ ہماری، چلیے میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک روشن مستقبل ہے وچ از اویٹڈ، اور ہم اس کو کر نہیں پا رہے. تو ذرا نظر دوڑا لیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو کر پا رہے، تو وہ وجوہات کو دور کریں تو آپ بن جائیں گے. لیکن اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ سی پیک جو ہے ایک گلوبل پاور پولیٹکس کا ایجنڈا ہے. دیکھیے کہ چائنا ہیز ٹو بی کیپٹ ان اٹس بیک یارڈ. ایک ہی انٹری ایگزٹ ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے. تو اب جب چائنا جو ہے وہ انڈین اوشن میں نکل آتا ہے تو آبویسلی وہ ہر چیز ورلڈ آرڈر میں چینج ہو جائے گی. تو آبویسلی اتنا بڑا کانٹیسٹ ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن یہ ہم ساری ڈیفیکلٹیز کو مینیج کر سکتے ہیں اور ہمیں ایٹ پریورٹی کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ یہ ہم اکراس دا بارڈر یہ کریں اور آل اوور دا ورلڈ کریں، گلوبل اپنا رول جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو فردر انہینس کریں، کنسالیڈیٹ کریں، اندر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا نا. جن صاحب پہلے یہ جو بلوچستان کا جو ٹیرر کا معاملہ ہے، جو کے پی کے میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، افغان بیکڈ جو ٹیررزم ہوتی ہے پاکستان میں، اور اتنا میسو دونوں معاملات ہیں، اس کو تو سب سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا یا یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ تو اتنا امیجیٹ اور اتنا پریسنگ ہے، یہ جو ٹیررزم جو ہمارے دونوں صوبوں میں ہے، اس کو تو ہمیں بہت جلدی امیجیٹلی کرنا چاہیے تاکہ پھر باقی راستے کھلیں. کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بڑی پکچر ایک بتائی ہے اس کے راستے کے یہی امپیڈیمنٹس ہیں، اور ان کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں اور ان کو ایٹ پریورٹی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور وہ بڑے کام بھی ہوتے رہیں. تو یہ رکاوٹ ڈالیں گے، ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین جب ہمیں گلوبل رول ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی اکاموڈیشن انڈیا سے چلے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کب ہوگی نہیں ہوگی، لیکن افغانستان کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں، افغانستان کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں جو پالیسی ہے میں اس کا بڑا سپورٹیو ہوں. ہمارے درمیان جو ایک حجاب تھا افغانستان کے ساتھ وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ہم ان کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات چیت والا ایلیمنٹ لانا چاہیے. میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک
پراسپیرٹی زون, کیونکہ ابھی ہم نے ریپوزیشن کرنا ہے اپنے آپ کو لیڈرشپ رول میں. دیکھیے سارک کے ختم ہونے سے اس طرح کی آرگنائزیشنز کا ویکیوم ہے, ایس سی او بن چکا ہوا ہے. ہمیں لیڈ رول لینا چاہیے اور ہمیں ایک پراسپیرٹی زون ڈکلیئر کرنا چاہیے جس میں کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, چائنا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے, یہ ہمیں, اور فائنلی رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پھر ہم اس میں اکیلے رہیں گے بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور بعد میں رشیا بھی اور چائنا, یہ سب مل جل کے تو افغانستان کے ساتھ جو ہے اس کو یہ کہیں گے کہ یو ہیو ٹو بی برج اینڈ ناٹ اے بیریئر. تو ہم سارے مل جل کے تو اس کو افغانستان کو ٹھیک کریں, یعنی کہ بات چیت کی طرف بھی اس جانا چاہیے ہمیں افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور انڈیا سے تو فی الحال آپ یہ جو بیک چینل وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ خود اس میں بڑا ایکٹیو رہے تھے ان تمام معاملات میں, آپ کو اس میں کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ دیکھیے انڈیا جو ہے پہلے تو وہ اس کا ہائی ہینڈڈنس تھی, وہ ایروگنسی نہیں ختم ہو رہی تھی, اور ابھی اس چیز کو ایک اور چیز نے ملٹیپلائی کیا ہے, وہ جو شکست خوردہ ہو گئے. تو ابھی وہ میری جو فیڈ بیک ہے وہ وینجینس موڈ میں ہی چل رہے ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ جو پاکستان اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, ہم اس سچویشن کو ہر صورت میں ایورٹ کریں گے, اور ہم اس طریقے سے اس کو ایسے نیو نارمل کے طور پہ نہیں لے سکتے کہ ہم ڈیفیٹڈ رہیں اور پاکستان جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے. تو اس میں کامران صاحب, انڈیا جو ہے وہ 2-3 چیزیں اس طرح کر رہا ہے کہ جو اس کو لانگ ٹرم میں میرا مطلب ہے بہت مشکل پیش آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے, اس نے اپنے آپ کو آفر کیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, یعنی کہ ایک جو فیوچر کی سپر پاور ہے اس کو انہوں نے ایڈورسری ڈکلیئر کیا, اور دیکھیے کہ ایک اپنی دشمنی خطے میں اور بڑھا لی, اور میسیو ایک اینیمی جو ہے وہ انہوں نے خود بخود سیکھ کر لیا. دوسرا, ابھی جس طریقے سے ہم گرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وی ول بی اے اسٹرانگر پاکستان, تو انڈیا ہم دونوں میں 2 فرنٹ سچویشن کے ساتھ کیا کر لے گا. پھر جس طریقے سے یہ ہندوتوا والی پالیسی یہ انڈیا کو اندر سے توڑ پھوڑ رہی ہے, یہ ویکن کر دے گی. اینڈ یو نیور نو کہ ایک اور پھر ان کو انڈیا کے اندر ہی 2 قومی نظریہ کی ایک اور تھیری جو ہے وہ پیش ہو جائے وہاں پہ, تو یہ ان کو کافی مشکلات ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ پانی کا بھی جو مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں, تو بیسیکلی وہ مورلی انکریکٹ ہے. ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ایف بی آر نے اس سال اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے, تو دوسری طرف یہ حقیقت بھی ہے کہ اصل ٹارگٹ جو تھا اس سے 1 کھرب روپے سے زیادہ کے فرق سے یہ پورا نہ ہو سکا. تو آخر کامیابی ہوئی یا ناکامی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تقریباً 13 ٹریلین اکٹھا کرنا ہی اتنا مشکل ثابت ہوا اس سال, تو آئندہ سال 15.26 ٹریلین روپیز کا نیا ٹارگٹ کیسے حاصل ہوگا؟ اور یہی آج کا سب سے اہم سوال ہے. 30 جون کو ختم ہونے والے فائنینشیل ایئر کے ساتھ ایف بی آر کی پرفارمنس پر بحث بھی شروع ہوئی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف بی آر کی بڑی کامیابی یا ناکامی کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس ٹارگٹ کو معیار مانتے ہیں. پچھلے فائنینشیل ایئر کے بجٹ میں ایف بی آر کو 14.131 ٹریلین روپیز ٹیکس جمع کرنے کا ٹارگٹ ملا تھا, لیکن سال کے اختتام تک ٹیکس پابند پاکستانیوں کو پوری طرح نچوڑنے کے باوجود جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے وہ تقریباً 13 ٹریلین روپیز ہے, یعنی جو ایکچول ٹارگٹ تھا اس کے مقابلے میں 1 ٹریلین روپیز سے یہ کم رہا. دوسری جانب اکنامک سلو ڈاؤن, امپورٹس میں کمی, گلوبل ٹریڈ ڈسرپشن کو دیکھتے ہوئے حکومت اور آئی ایم ایف نے سال کے دوران ٹارگٹ کم کر دیا تھا اور 12.983 ٹریلین روپیز کر دیا تھا. اسی لیے ٹیکنیکلی ایف بی آر نے ریوائز ٹارگٹ سے 21 بلین روپیز زیادہ جمع کیے اور حکومت سے اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو ہماری ریونیو کلیکشن تقریباً 60 ٹریلین تھی, اور الحمدللہ کل رات where you finished exceeded 13 trillion. یہ بڑا کم ہے کہ اتنے کم مدت میں اس ملک کی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ڈبل ہو جائے اور تقریباً ڈبل ہو جائے. اس دوران ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حقیقت سامنے آئی. پورے سال میں ایف بی آر کو سہارا جون کے مہینے میں ملا, یعنی کہ آخری منتھ میں فائنینشیل ایئر کے,
اور اس مہینے میں انکم ٹیکس کی غیر معمولی وصولیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر سال کے آخری مہینے میں ڈائریکٹ انکم ٹیکس کی وصولی میں بڑا اضافہ نہ ہوتا تو ایف بی آر کے لیے ریوائز ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل ہوتا۔ سال بھر میں 6.5 ٹریلین روپیز انکم ٹیکس جمع ہوا، جو ریوائز ٹارگٹ سے تقریباً 51 بلین روپیز اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 14% زیادہ تھا۔ اس کے اگینسٹ سیلز ٹیکس تقریباً ٹارگٹ کے برابر رہا، لیکن پھر بھی 1 بلین روپیز کم جمع ہوا، جبکہ اس میں صرف 9% ہم نے اضافہ دیکھا ہے۔ کسٹم ڈیوٹیز میں 18 ارب روپے کی کمی رہی اور اس کی گروتھ سے 4% تھی۔ اسی طرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی اپنے ٹارگٹ سے 11 بلین روپیز کم رہی، اگرچہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب حکومت کو ایک بڑا سہارا ہمیشہ کی طرح پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے ملا۔ پی ڈی ایل کی مد میں 1.5 ٹریلین روپیز جمع ہوئے، جو سالانہ ٹارگٹ سے تقریباً 96 بلین روپیز زیادہ تھے، یعنی کہ حکومت کے خزانے کا ایک بہت بڑا سہارا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اور جو کہ پاکستانی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حکومت نے روایتی ٹیکسز میں آنے والی کمزوری کو فیول لیوی وصول کر کے کسی حد تک پورا کیا، یعنی عام صارف کو، کنزیومر کو ہر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر زیادہ رقم اس نے ادا کی، اور یہی آمدنی حکومت کی مالی پوزیشن کو سہارا دیتی رہی۔ اگر مختصراً دیکھا جائے تو ایف بی آر نے سال تو مکمل کر لیا، لیکن بیسک کوشچنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اگر ٹارگٹ بار بار کم کرنا پڑے اور سال کے آخری مہینے میں اضافی انکم ٹیکس یا ٹیکس کے ذریعے نمبرز پورے کیے جائیں تو کیا اسے ایک مضبوط اور پائیدار ٹیکس نظام کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ نئے فائنینشیل ایئر میں ایف بی آر کو 15.264 ٹریلین روپیز جمع کرنے ہیں، جو پچھلے سال کی وصولیوں سے تقریباً 2.2 ٹریلین روپیز زیادہ ہیں۔ یہ ٹارگٹ صرف ٹیکس ریٹ بڑھانے یا موجودہ جو ٹیکس پیئی ہیں، جو پابند ہیں، ٹیکس پابند ہیں، ان پر مزید بوجھ ڈالنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اکانومی کو تیز رفتار ترقی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ، انڈسٹریل پروڈکشن، ایکسپورٹس اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی اور ٹیکس نیٹ میں حقیقی ایکسپینشن کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک افیئرز، بزنس افیئر کے ممتاز کالمسٹ، اینالسٹ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ منسٹر آف فائنانس کے ایڈوائزر جناب خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آل ان آل جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس دفعہ کے ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کیا گیا تھا، ان میں ضرور جان ہے۔ آل ان آل اگر دیکھیں تو مور اور لیس جو ہے وہ جو ٹارگٹ فکس کیے گئے تھے وہ تو میٹ کر لیے ایف بی آر نے، لیکن اس کی پشت پہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو کلیم آیا ہے کہ اس دفعہ کے ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ کیے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو لیٹسٹ بجٹ ہے فسکل ایئر 2027 کا، اس میں مجھے تو فی الحال کوئی کریڈیبل ریونیو پلان نہیں نظر آ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے اپنا ہی ریلیز کیا ہوا جو ڈاکیومنٹ ہے سیلینٹ فیچرز، جس میں فائنانس منسٹری نے آؤٹ لائن کیا ہے، اس میں سے آپ نکال کے دیکھ لیں جو نئے ریونیو میجرز وہ اناؤنس کر رہے ہیں، دے آر آل میجرز جو ماضی میں ٹرائی کر لیے گئے ہیں اور وہ فیل ہو چکے ہیں۔ اور جتنا بڑا ریونیو صاحب، ہم ابھی فی الحال جو ہے میں نے آپ سے کامنٹ مانگا ہے کہ یہ جو پریویس ایئر کا جو کلیم ہے کہ ہم نے ٹارگٹس کو میٹ کیا ہے، ریوائز ٹارگٹ کو میٹ کیا ہے، لیکن جس وجہ سے ٹارگٹ ریوائز ہوا اس میں بھی ظاہر وجہ ہے، فلڈز ہیں، دوسری جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اس کے بعد یہ جو پرفارمنس ہے جس کے لیے منسٹر آف فائنانس نے پریس کانفرنس بھی کی کہ اس دفعہ ایف بی آر نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں، اس پہ میں آپ کا پہلے کامنٹ چاہوں گا، پھر آگے نیکسٹ ایئر کی بجٹ کی بات کریں گے۔ اس میں ایف بی آر کا تو کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ آپ نے خود بھی جو فگرز دیے ہیں کہ کوئی آلموسٹ 1 خرب روپے سے جو ٹارگٹ کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا گیا ہے مڈل آف دا ایئر میں، نمبر 1، اور نمبر 2 جو پیٹرولیم لیوی کو جس طرح سے استعمال کرنا پڑا ہے، وہ شارٹ فالز میک اپ کرنے کے لیے جو ریونیو جو ٹیکس سائڈ سے نہیں آ سکی تھی، تو پچھلے سال کے بجٹ کا جو ریونیو پلان تھا وہ تو فیل ہوا تھا، اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ پھر عام عوام نے اٹھایا ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں۔ اور اب جو نیا ریونیو پلان اناؤنس کیا اس بجٹ میں، وہ بھی کوئی خاص کانفیڈنس نہیں انسپائر کر رہا۔ تو میرے نہیں خیال کہ اس گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی ایکسکیوز ہے پچھلے سال کے لیے، نہ کوئی آگے جانے کے لیے کوئی پلان نظر آ رہا ہے۔ خرم شہزاد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بے شک یہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے یہ میٹ ہوا ہے، لیکن اگر اس میں ہم جو ریفنڈز ہولڈ ہوئے ہیں
ایف بی آر میں ان کو شامل کر لیں، جو ایڈوانس ٹیکسز لیے گئے ہیں ان کو شامل کر لیں، اور پھر اس طرح سے وہ تمام چیزیں جو کہ ایک طرح سے کہتے ہیں آٹو ایڈیشنز ہیں جو کہ ہوتے ہیں، جس کے بعد 3-4% رہ جاتے ہیں، تو کیسے ہم اس پوری پرفارمنس کو اوور آل جو ہے وہ ایک کمینڈیبل پرفارمنس کہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو جو جون میں جس طرح کی وصولیاں ہوئی ہیں وہ بھی ایک پہلو ایسا ہے جو کل ملا کے اس تصویر کو بہت ہی گنجلک کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں 2-3 پوائنٹس سے آپ سے اس پہ کامنٹ کروں گا۔ نمبر 1، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سال بڑا وولیٹائل سال تھا، اس میں ایک فلڈز بھی آئے، اس میں یو ایس ٹیرف کا بھی ایک امپیکٹ تھا شروع میں فسکل ایئر کے، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جنگ کا ایفیکٹ تھا۔ تو دیکھیں 3 بڑے ایونٹس ہونا اور اس کا یہ سوچنا کہ جی اس کی اکانومی پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، تو آف کورس یہ اس کا ایک امپیکٹ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ٹیکس کی جو ٹارگٹس ہیں اس میں چینجز دیکھیں، ریویژنز دیکھیں اس میں، اور ریویژنز دیکھیں فنڈ کے ساتھ مل کے ہوئے ہیں، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑی جو ہے نا وہ ایونٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ایزمپشنز جو ہوتی ہیں جو سال کے شروع میں آپ سوچتے ہیں وہ سال کے اینڈ تک جو ہے اس طرح سے نہیں رہتی، تو ریوائز ہو جاتی ہیں۔ تو ریوائز ٹارگٹ اچیو کرنا ایک ان اٹ سیلف ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ سیکنڈلی یہ آپ دیکھیں، آپ ریونیو کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں تھوڑا سا ایک بڑا پیریڈ آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً کو 38 ایئرس کا، فرسٹ 23 ایئرز اگر میں 89 سے 2011 تک لگاؤں تو وہ $14 بلین جو ہے پاکستان کی ٹیکس اتھارٹی نے اکٹھا کیا تھا۔ پھر 2011 سے نیکسٹ 14 ایئرز میں، یعنی کہ پہلے 23 سالوں میں، پھر دوسرے 14 سالوں میں تقریباً جو ہے $14 بلین جو ہے اکٹھا کیا ٹیکس اتھارٹی نے، اور اب لاسٹ 2 ایئرز میں $14 بلین اکٹھے کیے ہیں۔ تو دیکھیں ٹیکس اتھارٹیز کمپلائنس بھی کر رہی ہیں، انفورسمنٹ بھی کر رہی ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹارگٹ جو ہیں انیشل جو ہوتے ہیں ان میں ریویژنز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایونٹس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ دوسری میں بات آپ نے ریفنڈس کی ہے، تو ریفنڈز میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں 600 بلین کے ریفنڈز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور 21% اس میں اضافہ ہے۔ اور آپ نے جو چیئرمین ایف بی آر ان کا بھی انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا تھا اس میں کہ کس طرح ایکسپورٹرز کے ریفنڈز آلموسٹ آٹو پہ چل رہے ہیں ہر منتھ، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، گورنمنٹ پاکستان نہیں کہہ رہی، منسٹر فائنانس نہیں کہہ رہی، آپ ایکسپورٹرز جو ہیں ٹیکسٹائل ایسوسیشن لے لیں، ایکسپورٹرز ایسوسیشن لے لیں، ان کی آپ کامنٹس بلا کے لے لیں، تو وہ ان کا سیٹسفیکٹری لیول تھوڑا بہتر ہوا ہے کہ وہ ریفنڈز جو ہے وہ ٹائم پر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے ایک بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ جی کیسے آپ اچیو کریں گے۔ دیکھیں براڈنگ کی طرف کوشش کی گئی ہے، ریلیف دیا گیا ہے اور براڈنگ کی طرف گئے ہیں، تاکہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کی ہمیشہ بات ہوتی تھی کہ ان پہ ٹیکس ڈالا جاتا ہے، ان پہ ٹیکس کم کیا ہے، اور براڈنگ میں ریٹیلرز کو لے کر آئے ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک اچھا ٹیکس جو ہے کلیکشن میں کنورٹ ہوں گی۔ اور دیکھیں یہ اس کی ایسنس تھی کہ پالیسی کو الگ کیا گیا اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو الگ کیا گیا، جس کی وجہ سے پالیسی میں آپ کو ریفلیکشن نظر آئی گروتھ کی بھی اور ریلیف کی بھی، اور جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل لایا جا رہا ہے۔ اگر پلیز اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ڈیٹیلز دیکھیں تو وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فیس لیس جو ہے وہ نظام لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو آڈٹ کا پروسیس ہے اور اس کی سیٹلمنٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو ایک عام ٹیکس پیئر چاہے وہ انڈسٹریل ہو یا بزنس مین ہو یا ایک انڈیویجول ہو، ان سب کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ آپ فرمائیے گا کہ گوئنگ فارورڈ اب اگلے سال کے لیے تو جو ٹارگٹ ہے آئی ہوپ کہ اس کو ریوائز نہیں کرنا پڑے گا، اور مگر بہرحال اس کے لیے 2.5 ٹریلین کے قریب جو ہے ہمیں اضافی ٹیکسیشن جو ہے وہ وصول کرنی ہے، تو اس کے کتنے پراسپیکٹس ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا کہ اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر، اب اس سال تو ہم نے 13 ٹریلین کیے ریوائز ہونے کے بعد، اگلے سال 15+ ٹریلین ہم کیسے کریں گے؟ مجھے خود نہیں پتا کامران صاحب، جو انہوں نے میجرز اناؤنس کیے ہیں اپنے ہی بجٹ میں، آپ دیکھ لیں جیسے تھرڈ اسکیڈول کو جس طرح سے ایکسپینڈ کیا گیا ہے، یا سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ جو ہے اس کو جس طرح سے ریفارم کر رہے ہیں، اگر انرجسٹرڈ بائر سے آپ خرید رہے ہو، تمام جو سٹیپس ہیں یہ سارے پہلے ہو چکے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ٹرائی کر لیا، اور یہ جو فیس لیس کی بات کر رہے ہیں، فیس لیس آڈٹ وغیرہ، وہ بڑے اچھے سٹیپس ہیں بائی آل مینس، لیکن وہ کوئی ریونیو انہانسنگ میجرز نہیں ہوتے۔ وہ اگر آپ اپنے آپریشن کو بائی آل مینز امپروو کرتے ہیں، اسٹریم لائن کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں، لیکن ریونیو انہانسنگ میجرز تو مزید ڈاکیومنٹیشن سے آتے ہیں یا ایکچوئل پالیسی ریفارم سے آتے ہیں، وہ تو نہیں نظر آ رہا کسی بھی صورت اس بجٹ میں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ بجٹ میں ریلیف ضرور کئی سیگمنٹس کو مل چکی ہے، انکلوڈنگ بائی دا وے ریئل اسٹیٹ، جن کو کافی بڑی ایک ریلیف پیکج تو نہیں لیکن ایک ریڈکشن اناؤنس کی گئی ہے ان کے لیے بھی۔
जिस जिसकी कोई समझ नहीं आती कि उसका मईशत से क्या ताल्लुक है। लेकिन आई थिंक स्पेशल इंटरेस्ट को तो अकोमोडेट किया गया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बाय ऑल मीन्स बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन आया हुआ है हर तरफ, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, और आप बेशक रिलीफ दें उस साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे कहीं कुछ रिफॉर्म्स तो नजर आए जो नहीं आ रहे बिल्कुल भी। आप चाहते हैं मैं लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए सारे जो इन लोगों ने खुद अनाउंस किए अपने मेजर्स। ये सारे माजी में ट्राई हो चुके हैं, कई तो कोई 10-10 साल पहले से ट्राई हो चुके हैं, एंड they've never yielded high revenues of any sort। तो आई डोंट नो कि इस साल क्यों हमें बैठ के बताया जा रहा है कि माजी में ये बेशक 2-3 दफा भी ट्राई कर लिया होगा, फेल हो गया होगा, लेकिन इस दफा हम लोग इसको सक्सीड करके दिखाएंगे। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि जो रेवेन्यू मेजर्स होंगे या जिसकी वजह से अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के वक्त, हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के वक्त, जो कि एडिशनल 2.45 ट्रिलियन रुपीस जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स में एडिशनल आएगा, और उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है कि कितनी उसमें इजाफा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की वजह से आएगा, कितनी डॉक्यूमेंट फर्दर कर दी जाएगी इकॉनमी, कितनी इकॉनमी जो है वो उसमें से कैश को सक कर लिया जाएगा, कितनी इकॉनमी से जो है उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कितनी इकॉनमी जो है वो ग्रे से वाइट में आ जाएगी। इन मेजर्स का जिक्र क्यों नहीं है, और ये कहाँ से पैदा होगा जो 2.5 ट्रिलियन बढ़ जाएगा, लेकिन इन मामलात पे हमें कोई सिग्निफिकेंट कोई गवर्नमेंट के टारगेट्स नज़र नहीं आ रहे। कमल साहब, कुछ हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का आप फिगर दे रहे हैं वो नॉमिनल ग्रोथ से ही आ जाएगा। जो जैसे अगर मईशत अगर 4% एक्सपैंड करेगी या 3% जो भी नेक्स्ट ईयर, उसी हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ हद तक कर ही लेती है एक्सपैंड। नंबर 2, उसमें आप इन्फ्लेशन भी अगर ऐड कर दें तो नॉमिनल ग्रोथ एक होती है, और काफी हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का फिगर है वहां से हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है दैट हैज टू कम फ्रॉम फ्रेश रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ खुर्रम शहजाद साहब से कि ये बताइए कि इसमें टारगेट्स तो हैं, मगर ये टारगेट्स भी तो आए कि कितनी इकॉनमी को हम इस साल के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट कर देंगे, कितना कैश हम जो है ये M2 से जो है ये निकल जाएगा, ये रेगुलर इकॉनमी में आ जाएगा, कितना जो हमारा रेगुलर इकॉनमी के अंदर एडिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो इसके क्यों नहीं है टारगेट्स, क्यों नहीं है? ये है कि ये हमारे टारगेट्स होंगे और ये इतना रेवेन्यू ऐड करेंगे। सर मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, जैसे खुर्रम ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि जो नेचुरल ग्रोथ होती है, ऑटोनमस ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, ऑटोनमस ग्रोथ तकरीबन को 12.25% है, जिससे 70% ऑफ द टारगेट यानी कि 70% एडिशनल वो अचीव होगा। आप देखें लास्ट ईयर भी आपकी तकरीबन 11% की ग्रोथ रही है, और आप जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन भी लगा लें, इन्फ्लेशन आपकी 7.1 हुई है और जीडीपी 3.7 हुई है, तो ये तकरीबन कुछ 10.8 बनता है, तो तकरीबन 11% लगा लें, इतनी ग्रोथ आपके टैक्स में। तो देखें इस साल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑटोनमस ग्रोथ वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। कमरान साहब, जो 4% जीडीपी का नंबर रखा गया है ग्रोथ का, वो जंग के असरात चल रहे थे और उस वक्त जो है ये साइनिंग नहीं हुई थी और ये ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आई थी, तो थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट किया है 4% जीडीपी का। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इससे हो सकता है थोड़ी सी बेहतर हम जीडीपी ग्रोथ कर सकें नेक्स्ट ईयर में। सेकेंडली जो इन्फ्लेशन का नंबर दिया गया वो 8.2% दिया गया है, मुझे लगता है हम इसके अराउंड इंशाल्लाह रहेंगे और इससे हो सकता है थोड़ा सा बेहतर इन्फ्लेशन में भी जो है वो कर सकें। तो जो टोटल नंबर है ग्रोथ में बेहतरी और टोटल जो नंबर है वो आपका 70% जो टारगेट का इंक्रीज़ है, यानी कि 13 ट्रिलियन से उठ के 15,264 के जो टारगेट है इसके दरमियान 2.2-2.3 ट्रिलियन बनता है, इसमें से तकरीबन 1.6 ट्रिलियन यहाँ से आएगा 70%। रिमेनिंग में आपने देखा रिटेलर्स का जो है एक स्कीम लाई गई है जिसमें रिटेलर्स खुद पेश हैं और उन्होंने खुद इसको बड़ा सराहा है, और उसमें इनिशियल हमारा टारगेट ये है कि 3.5 मिलियन रिटेलर जो है वो ऐड हों, लेकिन उनका ये है कि 1.25 करोड़ जो है वो रिटेलर्स हैं जो आना चाहते हैं। तो देखिए हम कंजर्वेटिव टारगेट रख रहे हैं ताकि इवेंचुअली जो है बेहतरी हम कर सके, रादर देन ये कि टारगेट बहुत बड़ा और अचीव ना कर सके। और थर्ड पॉइंट मैं कहूँगा इन्फोर्समेंट, जी 50 अरब का शुरू में देखें उसकी तो ये कि 2 मिलियन जो है रिटेलर्स को बजट में 2 मिलियन रिटेलर्स मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 25,000 रुपये रखा गया है कंजर्वेटिव। तो देखें अपसाइड बहुत है, 3.5 मिलियन रिटेलर्स को आप 25,000 से भी करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट बनता है। फिर वो अगर 1.25 करोड़ कह रहे हैं हम कामयाब होते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा आपकी जो है वो अपसाइड है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंजर्वेटिव होना ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी पॉइंट है कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। देखें जब कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट की हम बात करें, आपने चेयरमैन FBR का भी सुना होगा अपने जो है वो प्रोग्राम में अर्लियर कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं ऐसे
جو کہ 750 ارب روپیہ جو ہے وہ نہیں ان کا ٹیکس بنتا ہے وہ نہیں دے رہے. تو ڈیپننگ کا مطلب یہی ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر اگر اس کے ٹیکس زیادہ بنتا ہے وہ نہیں دے رہا تو اس سے جو ہے ٹیکس اس کو امپروو کیا جائے. تو کمپلائنس انفورسمنٹ میں یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے اسٹیپس ہوں گے, اور نیو آپریٹنگ ماڈل اس میں بڑا اچھا ہے تاکہ ہریسمنٹ بھی نہ ہو اور فیس لیس چیز ہو, اور کوشش یہ ہو کہ انفورسمنٹ کے تھرو ہو رادر دین یہ کہ ہیرسمنٹ ہو. دیکھیں بجٹ میں آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر میجورٹی بہت اچھا ایک رسپانس آیا ہے. آن اے پازیٹیو نوٹ جنگ رک گئی ہے اور آگے اچھی جو ہے وہ آپ کا جو آؤٹ لک ہے, تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ ہم اچیو بھی کر سکیں گے گروتھ کے ٹارگیٹس بھی اور آپ کی ٹیکسیشن کے ٹارگیٹس بھی, اور وتھ آل دا ریلیف. خرم حسین صاحب, آن اے پازیٹیو نوٹ, اوبیسلی جس وقت یہ بجٹ ایسٹیمیٹس تھے بنے اور اس وقت جو آئے اس وقت اور اب کی صورتحال میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ مزید نیچے جا رہی ہیں اور اب اگین 70 کی ویسینٹی میں آ گئی ہیں, پری وار والی سچویشن ہے. دوسری جانب انفلیشن بھی ظاہر ہے اس کی وجہ سے کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. اس پوری صورتحال میں یہ جو گروتھ ہے 4% کی, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی ضرورت سے بہت زیادہ کم ہے, اوور آل سینیریو جو ہے, جو بجٹ ایسٹیمیٹس ہیں, جو تمام چیزیں, کیا اس سے کچھ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو ڈاؤن دا روڈ فار دس فائنینشیل ایئر؟ اب کامران صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہتر کس طرح ڈیفائن کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی 2 سال پہلے تو پاکستان ڈیفالٹ کی ایج پہ کھڑا ہوا تھا. اس ایج سے تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مزید اور پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. There's no doubt about that. فارن ایکسچینج بفرز جو پاکستان کے ڈسٹروائے ہو چکے تھے اور ہمارے نیٹ ریزروز جس حد تک نیگیٹو چلے گئے تھے, اب وہ چیزیں ری بلڈ ہو رہی ہیں, and likewise with fiscal buffers. تو آئی تھنک اسٹیبلائزیشن کی حد تک یس دیر ہیز بن جینوئن پروگرس, اور ہوتی بھی مزید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہوتی رہے گی ان دا ایئر دیٹ لائز اہیڈ. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جانا ہے جو بہت ضروری ہو گیا ہے, اب پوائنٹ آ گیا کہ وی ہیو ٹو شفٹ گیئرز, لیکن وہ نہیں کیا جا رہا. اینڈ یو نو ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو فائنانس منسٹری اسپوکس پرسن خرم شہزاد جو آپ کے ابھی شامل ہے اس پروگرام میں, جو ابھی موجودہ بجٹ ہے اس کا جو ریونیو پلان ہے اٹس ناٹ انسپائرنگ کانفیڈنس. یہ جو انفورسمنٹ میجرز ہوتے ہیں, کمپلائنس میجرز ہوتے ہیں, دیز آر فائن, آپ بائی آل مینس کریں, لیکن ان کی بنیاد پہ آپ ریونیو پلان نہیں کھڑا کر سکتے. ہماری اپنی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے. پہلے یہ سب کچھ کر لیا گیا ہے. آپ جیسے کمپلائنس اینڈ ود ہولڈنگ اینڈ ڈیجیٹل انفورسمنٹ کے تھرو آپ اپنے آپریشنس کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, لیکن آپ ریونیو پلان جب بنانے کی بات آتی ہے, یو ہیو ٹو ہیو ریفارم مائنڈیڈ تھنکنگ اوور دیئر, اور وہ تو ابھی نہیں نظر آ رہی. آئی تھنک گروتھ کی طرف نہیں جاتی بھی بات نظر آ رہی, انلیس کامران صاحب ویری امپورٹنٹلی انلیس کوئی ایکسٹرنل انجیکشن آئے پاکستان میں, بیکاز آف آور ایفرٹس ٹو نیگوشیٹ پیس ان دا مڈل ایسٹ. اگر کوئی گڈ ول وہاں سے ڈیولپ ہو اور اس کے ذریعے پاکستان میں فورن انفلوز شروع ہو جائیں, دین دا گیم چینجز. پھر تو then Pakistan is poised for very high rates of economic growth, no doubt about it. But in the absence of that, ابھی جو ان کی اپنی پالیسی اکمپلشمنٹس ہیں انہوں نے اسٹیبلائز تو کر لیا اکانومی کو, لیکن گروتھ ابھی نہیں. Do you agree خرم شہزاد صاحب؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بجٹ دیکھا ہے اور بجٹ کے اندر دیکھیں اسی شفٹ کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ پہلے اسٹیبلائزیشن کی گئی, اس کے بعد اب سسٹینیبل گروتھ کی طرف ایک شفٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ 1 منٹ دے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں گروتھ کیسے آتی ہے. گروتھ آتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے تھرو اور اس کی کنورژن ایکسپورٹس میں, اور ایکسپورٹس بھی سسٹینیبل ہو. تو ایکسپورٹس کے لیے تو دیکھیں ٹیکسز کو کم کیا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہے ٹاپ لائن سے جو ہے ٹیکسز کو 2% سے 1.25 پہ کیا گیا ہے. ان کے ایک اور ان کے اوپر سرچارج تھا 0.25% ایکسپورٹرز کو, اس کو کم کیا گیا ہے. ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پہ جو ہے 25 پیسہ جو ٹیکس تھا اسے فکس رجیم میں رکھا گیا اور اسے 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا, تاکہ ٹیکنالوجی جو ہے ایک نارتھ سٹار ہے ہمارا, ایک جو ہے وہ ابھرتا ہوا سیگمنٹ ہے, اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. تو وہاں سے فلوز آ رہے ہیں آپ کے پاس. اس سال ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ $4.5 بلین اس میں جو ہے ریکارڈ ایکسپورٹ ہو جائے گی, 4.2 آلریڈی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایکسپورٹس کے اندر آپ کو جو ہے فائنینسنگ جو ایکسپورٹرز کو مل رہی ہے 4.5% پہ فکس کیا گیا. گورنمنٹ نے اس کے لیے 88 ارب روپے رکھے ہیں کہ 4.5% پہ ایکسپورٹر کو فائنینسنگ ملے تاکہ وہ ایکسپینڈ
ایکسپینڈ کر سکے اور کمپیٹ کر سکے, اور ٹیکسز بھی کم کیے گئے. تیسرا پھر انرجی کے اوپر ان کو ایڈیشنل کنزمپشن پہ جو ہے وہ 8-9 سینٹس کا جو ہے وہ یونٹ پڑ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, انرجی آپ کم کر دیں, آپ ٹیکسز کو کم کر دیں, آپ فائنینسنگ اویلیبل کر دیں, ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ دی گئی ہے, انڈسٹری میں کو ان جنرل سپر ٹیکس میں سپورٹ دی گئی ہے, پھر آپ کے انڈیویجول کو سپورٹ دی گئی ہے, پھر آپ کے کنسٹرکشن ہاؤسنگ کو سپورٹ دی گئی ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں پرو گروتھ ہی کی طرف ہے نا, کہ جی گروتھ آئے. اب کنسٹرکشن گروتھ ڈرائیو کر سکتی ہے, ایل ایس ایم آلریڈی 6.5% پہ گرو کری ہے, 4 سال کا ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ ریمیٹنسز ریکارڈ آپ کے انفلوز آ گئے ہیں, آر ڈی اے میں آپ کا ریکارڈ منتھلی انفلو آ رہا ہے, فری لانسرز آپ کا جو ہے 1.6 بلین کر چکے 11 مہینے میں, ان کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے, 5G لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے انفراسٹرکچر بہتر ہو ہمارے بچوں کے لیے. تو دیکھیں یہ سارا پروموٹ ہی تو کیا ہے. ایک اور چیز کوئکلی مجھے خرم شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ دیر از اندر پوٹینشیل بالکل ہمارے اراؤنڈ دا کارنر, وہ ایران کے حوالے سے ان ہاؤس کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ میں اور اب خاص طور پہ منسٹری آف فائنانس میں, اس کے لیے کتنا ہوم ورک ہو رہا ہے, کیا کام چل رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے, کیونکہ اب سینکشنز بھی اب تو کم ہونی شروع ہو گئی ہیں, ایسٹس جو ہیں وہ انفریز ہوئے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اور بہت اچھا ماحول ہے. تو کیا تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کامران صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی ہمارا ان کے ایران کے ساتھ تقریباً کوئی $3 ارب کا جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے, اس کے اندر کوئی ان کا کوئی $2.5 ارب ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, تو $500 ملین کے قریب سالانہ جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں سے ہم آپ کو پتہ ہے انرجی بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, LPG اس میں اچھا خاصا پورشن ہے. تو دیکھیں بات یہ کہ اس کے اندر لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا ایک MOU سائن ہوا تھا, پریزیڈنٹ پیزشکیان اور اپنی ٹیم وہ لے کر آئے تھے پاکستان اور پرائم منسٹر سے ملے تھے, اور پاکستان میں FPCCI جو آپ کا سب سے بڑا چیمبر ہے اس نے ان کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو ہے $10 بلین کا MOU سائن کیا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ جنگ ہو گئی. تو یہ اس کے اندر آلریڈی 3-4 ایریاز تھے, اس میں پورٹس, 4 پورٹس, کراچی پورٹ, گوادر پورٹ, چابہار اور ان کا ایک اور جو پورٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے کولیبریشن جو ہے اس کے اندر شامل ہے. پھر فارماسیوٹیکلز ہے, پھر اور دوسرے ایریاز ہیں جن کے اندر کولیبریشن ہے, پھر فوڈ سیکٹر ہے. اس کے علاوہ یہاں سے بہت سارا چیزیں جو ہے مڈل ایسٹ یہ ایران کے تھرو آپ کے سینٹرل ایشیا کی طرف جا سکتی ہیں. آپ کا افغانستان کا جو لاس ہو رہا ہے ٹریڈ کا وہ آپ کا اس سے زیادہ سے کمپنسیٹ ہو سکتا ہے. پوٹینشیل بہت بڑا ہے. پھر گیس پائپ لائن ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ تھوڑا سلو موونگ ہے, آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی ایران اور US کے بیچ میں کہیں نہ کہیں فائر ایکسچینج ہو جاتے ہیں, ابھی بھی MOU تھوڑا سا اسٹرینتھن ہو رہا ہے, پاکستان بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل بہت بڑا ہے. انشاءاللہ جیسے چیزیں کلیئر ہوں گی آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جو ہے ایران کے ساتھ ہوتی ہوئی, اور پاکستان کیوں نہیں کرے گا, بالکل کلوز ڈور ہے, سب سے زیادہ ویسینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, تو ہم کیوں نہیں کریں گے. ایران خود اس پہ بہت زیادہ اس وقت ولنگ ہے, اور نہ صرف ایران بلکہ پورا مڈل ایسٹ آپ کو پتہ ہے ایران کے ساتھ کرنے کے لیے اب تیار ہے, اور پاکستان کے ساتھ آلریڈی سعودی عربیہ اور قطر یہ سارے جو ہے وہ کھڑے ہیں جو ہے ٹریڈ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. میں بہت پہلے نہیں بولنا چاہتا تاکہ ایک چیز ٹائم کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھا لگے, لیکن بہت پوٹینشیل ہے اور کنزرویٹو ہو کے چلنا زیادہ بہتر ہے تاکہ جو ہے اپ سائڈ جو ہے جب ہو اس وقت انشاءاللہ سامنے آپ سے خرم حسین صاحب پہلے بھی بات ہوئی اس موضوع پہ. اب جو پراکسیمیٹی ہے ہماری, اور پھر جو اب بہرحال پہلے کے مقابلے میں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آئیڈیل نہیں ہے, بہت ابھی اس میں گنجائش ہے, لیکن کیا یہ پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ یہ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکے؟ جی یہاں میں خرم شہزاد سے اگری کروں گا. میرے خیال میں یہ پوٹینشیل ابھی کتنا ایگزیکٹلی کتنا بڑا ہے نو باڈی نوز, کسی کو نہیں پتا, کیونکہ ایران کی اکانومی کے ایکسپرٹس تو دنیا میں ہی آپ کو آئی تھنک گنتی کے شاید 2-3 ملے. کسی کو نہیں پتا کہ اس اکانومی, وہ اکانومی جو ایک سینکشنز کی دیوار کے پیچھے پچھلے کوئی 40-50 سالوں سے پھنسی ہوئی ہے, اب وہ دیواریں جیسے جیسے نیچے آ رہی ہیں اس کے پیچھے سے نکلے گا کیا, وی ڈونٹ نو, کسی کو نہیں پتا. اندازہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں, بٹ وی نو کہ جو بھی اکانومی ہوگی اتنی ریپڈلی یہ گرو کرے گی کیونکہ اس کے پاس آئل ریونیوز اتنی تعداد میں ہوئیں گے, اور اس کا ایک لاکڈ اپ پوٹینشیل اتنی جلدی جب وہ ان لاک ہوئے گا اور جب وہ کھلے گا اور وہ واپس ری انٹیگریٹ ہوئے گی وہ اکانومی گلوبل اکانومی کے ساتھ, تو جو وہاں پہ اکنامک گروتھ ہونی ہے اور جو وہاں پہ اپرچونٹیز کھلیں گی, تو پاکستان تو رائٹ نیکسٹ ڈور ہم لوگ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہماری اوور لینڈ ایکسیس ان کے ساتھ کھلنا بہت آسان ہے. اٹس ناٹ لائک چائنا جہاں پہ ہماری اوور لینڈ ایکسیس پہاڑوں کے تھرو جاتی ہے, اینڈ ایون دین ان کے ویسٹرن پروونس میں آ کے گرتی ہے. اور اٹس ناٹ لائک انڈیا جہاں پہ بہت سارے جیو پولیٹیکل ایشوز ہمارے اکنامک پوٹینشیل کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے. یہاں تو اٹ ول بی اے کمپلیٹ اوپن road and open I think set of opportunities جو ہمارے سامنے آئیں گی. اینڈ
I do believe کہ اب یہ ایک once in a generation type ایک game changing possibility ہمارے سامنے نکل رہی ہے. But exactly کتنی بڑی ہوگی we will have to wait to find out. Not many people know. Thank you very much indeed. Thank you very much. جناب خرم حسین ہمارے ساتھ ہے، ماہر معاشی اور بزنس امور، کالمسٹ، انالسٹ، اور ہمارے ساتھ خرم شہزاد، اسپوکس پرسن فار منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.